اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو بڑی ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی رہتے تھے، ایک ابرص، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے ابرص کے پاس گیا، یہ ایک بیماری کا نام ہے، اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری بھی چلی گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ۔ اس نے گائے کو کہا۔ اس سلسلے میں وہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اونٹ کی خواہش کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسرے نے گائے کی خواہش کی تھی، چنانچہ اسے ایک اونٹنی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ جو ہے وہ دوبارہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال اور یہ میرا جو عیب ہے یہ ختم ہو جائے، مجھے یہی پسند ہے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرشتہ نے دوبارہ کیا کام کیا کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا عیب بھی چلا گیا اور اس کے بال بھی بڑے عمدہ آگے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے دوبارہ وہی کہا کہ گائے۔ فرشتے نے اس کو بھی گائے دے دی اور یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ بتاؤ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو واپس کر دیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکریاں۔ اب فرشتے نے اسے بکریاں دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ ابرص کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، اور جو گنجا تھا گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی والی صورت میں پہلے بندے کے پاس گیا جو کہ ابرص کا مریض تھا، اور اس سے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان اور اسباب میرے پاس جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد میں بالکل نہیں مانگ رہا، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اپنے سفر کی بقیہ ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بھی بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تمہیں برص کی بیماری تو نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھایا کرتے تھے؟ تم ایک فقیر اور مفلس تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو پشت در پشت چلی آ رہی ہے، یہ تو میری اپنی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ دوبارہ گنجے کے پاس چلا گیا اسی اپنی پہلی صورت میں، اور اس کو جا کر بھی یہ کہنے لگا کہ مجھے بھی مال کی ضرورت ہے، میں ایک مسکین آدمی ہوں اور سفر کے تمام اسباب میرے ختم ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا میرا اور کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں میں ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی بقیہ ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، ہاں واقعی میں اندھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی تھی، اور واقعی میں فقیر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا تھا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، خدا کی قسم جتنا بھی ہے تمہارا جی چاہے، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا، اور اللہ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے جو بقیہ دونوں ساتھی سے ان سے اللہ ناراض اور ناخوش ہے۔ بحوالہ رواہ البخاری اور صحیح مسلم۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث مبارکہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کی توقیر اور تکریم کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو آگے بھی بیان کرنا چاہیے اور ان کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، آخر میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے سب سے پہلے تو اللہ سے امید تھی، پھر تجھ سے، تو یہ کہنا بھی جائز ہے، کیونکہ انسان کو سب سے پہلے اللہ سے امید ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی اور مدد کر دے تو اس میں انسان
کا نام بھی لے لے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ مال کی کثرت اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ جن کو اللہ مال دیتے ہیں ان کو امتحان میں بھی ڈالتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، بخل اور کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔